پیارے اسلامی بھائیوں، آج آپ کے لیے ایک مشورہ ہے۔ ایسا ہم نے کہا تھا کہ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں، پر نماز میں کیا پڑھتے ہیں یہ پتہ نہیں۔ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کیا پڑھتے ہیں یہ پتہ نہیں۔ اور جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں، رکوع قیام رکوع سجود کرتے ہیں، پر نماز میں کیا پڑھتے ہیں، قیام میں کیا پڑھتے ہیں، رکوع میں کیا پڑھتے ہیں اور سجدوں میں کیا پڑھتے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ تو نماز پڑھو اور نماز میں بھی پڑھو۔ نماز میں کیا پڑھیں گے؟ نماز میں آپ کیا پڑھیں گے؟ تو نماز میں آپ سب سے پہلے ثنا یاد کیجئے، اس کے بعد سورہ فاتحہ یاد کیجئے، پھر صورتیں مختصر چھوٹی صورتیں جو ہیں وہ یاد کیجئے، تقریباً 10 صورتیں یاد کریں، 10 نہ کر سکیں تو 5 6 7 صورتیں یاد کریں، کم از کم 4 صورتیں ضرور یاد کریں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، مجھے بتانا ہے کہ آپ صورتوں کو یاد ضرور کر لیں۔ جب آپ کی صورتیں یاد نہیں ہوں گی، قرآن کی کم از کم 3 آیتیں یاد نہیں ہوں گی، تو سورہ فاتحہ کے بعد جو تلاوت فرض ہے وہ کیسے کریں گے؟ ثنا یاد نہیں ہوگی تو ثنا کیسے پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض اور واجب ہے، کیسے پڑھیں گے؟ تو میرے بھائیوں، ہم نماز پڑھتے ہیں پر نماز میں کچھ نہیں پڑھتے ہیں۔ تو نماز میں کچھ پڑھنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے، یاد کرنا ضروری ہے۔ آج ہم بہت سے مسائل روڈ پہ کھڑے ہو کر چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی کوئی بات چھیڑو تو سب اپنے اپنے مسائل پیش کرنا شروع کرتے ہیں، سب مفتی بن جاتے ہیں، سب مولوی ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے بالکل کورے خالی رہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ سے بھی خالی، ثنا سے بھی خالی، صورتوں سے بھی خالی، کچھ یاد نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کھڑے ہیں، بالوں میں تیل، بہترین کپڑے، خوشبو لگا کے آئے ہیں بڑے خوبصورت بن کے، لیکن نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز میں کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو حقیقتاً نماز وہی ہے جس میں پڑھا جائے اور جس میں کچھ نہ پڑھا جائے۔ تو میرے بھائیوں، وہ ادائیں ہیں، صرف اونلی ادائیں نماز کی۔ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کی نماز بہتر ہوگی۔ یہی کارن ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی رونقیں چہرے پر نہیں، نماز کی برکتیں گھروں میں نہیں، نماز کی فضیلتیں ہمارے پاس نہیں، اس سے محروم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نماز کی ادائیں ہمارے پاس ہیں، پر نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز میں اگر انسان پڑھنا بھول جاتا ہے اور نماز میں کوئی واجب چھوڑ دیتا ہے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے اور سجدہ سہو کر کے اپنی نماز کو پورا کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس نماز میں کچھ بھی نہ پڑھا جاتا ہو، جس نماز میں ثنا بھی نہ ہو، جس نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ ہو، جس نماز میں کہتے ہیں کہ قرآن بھی نہ پڑھا جاتا ہو، تو بتاؤ ذرا اب اس نماز کے لیے کیا ہوگا؟ تو میرے بھائی، ایسی نماز ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ لہذا اچھی نمازیں بناؤ، یاد کرو۔ اب یاد کیسے کریں گے؟ تو یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد کرنے کا طریقہ کار آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنے مسجد کے امام سے رابطہ کریں، انہیں سکھانے کی اجرت دیں، انہیں کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ محنت کیجئے اور انشاءاللہ ہم آپ کا محنتانہ دیں گے۔ تو آپ ان سے پڑھیے، سیکھیے، یاد کریے۔ پہلے ثنا کو مکمل کیجئے، پھر سورہ فاتحہ کو ٹکڑوں میں یاد کیجئے، ایک آیت کر کے یاد کیجئے، پھر چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ اخلاص ہے، سورہ کافرون ہے، چاروں قلوں کو یاد کیجئے۔ اور جب یہ تمام چیزیں آپ کے یاد ہوں گی پھر آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ اور اگرچہ وعدہ بے اگر آپ کی نماز جماعت نکل جاتی ہے تو پھر آپ اپنی نماز کو
अकेले भी आराम से पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे तब जब हमें याद होगी, और याद ना होने की वजह से आज हमारे बहुत से इस्लामी भाई नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ते ही नहीं, मस्जिदों में नहीं जाते कि हमें नमाज याद नहीं है, क्या पढ़ें। तो मेरे भाइयों, आज हम सुबह से लेकर शाम तक काम पे लगकर हज़ारों काम कर गुजरते हैं। पूरी धूप सर से उतार के हम दीवार खड़ी कर देते हैं। हम अपना काम घंटों 1000-2000 का काम रोज़ कर लेते हैं, तो हम 10-5 मिनट निकाल कर नमाज़ें याद नहीं कर सकते, सूरतें याद नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। इससे हमें आपको सोचना होगा